حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، تو ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں، وقت گزر جانا ہے، وقت سب کا، اب ظہر کی نماز ہوئی ہے نا، جنہوں نے پڑھ لی وقت ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں پڑھی وقت ان کا بھی گزر گیا، فجر صبح ہوئی، جنہوں نے پڑھی وقت ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں پڑھی وقت ان کا بھی گزر گیا، وقت گزر جانا ہے۔ یہ اللہ نے یہ جو لمحات، یہ زندگی دی ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں جلدی جلدی کر لو، ان سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی جلدی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے مالک، اپنے خالق حقیقی کو راضی کر لو، اپنے رازق کو راضی کر لو۔ یہ چند سانسیں ہی تو ہیں، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی تو پھر تمہارے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہوگا جس سے عمل کر کے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے؟ تو یہ دنیا میں ہی ہے چند سانسیں، ان زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم، یار میرا چاچا راضی ہو جائے، میرا بابا راضی ہو جائے، میرا دوست راضی ہو جائے، میرا رشتہ دار راضی ہو جائے، ہم سب کو تو راضی کر لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ میں دنیا کو تو راضی کرتا رہا، میں نے دنیا والے کو کتنا راضی کیا، دنیا بنانے والے کو کتنا راضی کیا، میں نے سب کو تو راضی کر لیا، کیا میرا مالک بھی مجھ پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو بہرحال فرمایا کہ یہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو چلے جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، جو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ پہلا فرمایا وہ بندہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اپنی نیک اولاد چھوڑ کے گیا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا، نیکیاں کرنے والی اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا۔ فرمایا بندہ قبر میں چلا گیا، کبھی اللہ عز و جل کو یا رحمان کہہ رہی ہے، کبھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ قیام کر رہی ہے، کبھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رکوع کر رہی ہے، اس کی اولاد کبھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تشہد کر رہی ہے، کبھی اللہ عز و جل کی حمد بیان کر رہی ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہی ہے، اور اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو فرمایا پہلا عمل جو مرنے والے کے لیے جاری رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی، فرمایا اس کی نیک اولاد ہے، اس کی نیک اولاد ہے، کہ اس کی اولاد جب تک دنیا میں رہ کر نیکیاں کرتی رہے گی، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، مرنے والے کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، مرنے والے کو سکون پہنچتا رہے گا۔ فرمایا کہ پھر اپنی اولاد کو اچھا کر لو۔ ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر تو بنا لیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ماسٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو وکیل تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو فلاں جو ہے وہ انجینئر بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ساری تربیت دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے پاس بیٹھ کے کبھی یہ پوچھا، اے میرے بیٹے مجھے یہ تو بتا، کیا تجھے نماز جنازہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اے میرے بیٹے بتا مجھے، کیا تجھے نماز آتی ہے؟ جب ہم نے اپنے بچے کو سکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہزاروں جتن کر کے، ہزاروں تیاریاں کر کے خود جو ہے وہ اسے سکول بھیجنے کے لیے تیار کر کے سکول چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب اسی بچے کو جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہم نے جتنے اہتمام کے ساتھ سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ کیا ہم نے کبھی مسجد میں بھی پکڑ کے لے کے گئے ہیں؟ اب بیٹے یہی تو قرآن ہے جو میرے لیے تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، یہی تو وہ قرآن ہے جو تیرے لیے بھی ہدایت ہے، میرے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو اس طرح فرمایا نیک اولاد یہ ہے، یہ بندے کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہے گی۔ اور دوسرا فرمایا علم نافع، علم نافع۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ہر سنی انسنی، ہر شرعی غیر شرعی بات میرے پاس آئی آگے فارورڈ کر دی، میرے پاس آئی آگے فارورڈ، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ شرعی ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ علم والی بات ہے یا نہیں ہے، کیا میرے پاس تو یہ آ گئی، یہ پوسٹ جو ہے یہ میرے پاس تو آ گئی، کیا میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا آگے بھیجنے والی، آگے فارورڈ کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم،
کوئی اچھی بات کسی کو بتا گیا، کوئی نیکی کی دعوت کسی کو دے گیا، کسی کو نمازی بنا گیا، کسی کو نماز سکھا گیا، کسی کو قرآن پاک سکھا گیا، کسی کو کوئی اچھا مسئلہ بتا گیا، اس کو نمازی بنا گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اسے قبر میں سکون ملتا رہے گا۔ کسی کو قرآن سکھا گیا، فرمایا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا اسے قبر میں سکون ملتا رہے گا۔ کسی کو دین کا علم سکھا گیا، فرمایا اس کے بتائے ہوئے پر جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، فرمایا اسے قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، اسے قبر میں سکون پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی میٹھی اور پیارے اسلام بھائیوں، فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کوئی بنا گیا اپنے لیے۔ کسی چوک میں نلکے کی ضرورت تھی، نلکا وہاں لگوا دیا۔ کسی جو ہے وہ مسجد میں پنکھے کی ضرورت تھی، پنکھا وہاں لگوا گیا۔ کسی مدرسے میں قرآن پاک کی ضرورت تھی، کسی مدرسے میں جو ہے وہ فلاں کام ہونے والا تھا، مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، یا کوئی ایسا کام کر کے کوئی فلاحی کام کر گیا جس سے مخلوق خدا کو جو ہے وہ سہولت مل گئی، سکون مل گیا۔ فرمایا اب بندہ نلکے سے پانی پیے گا، یہی کہے گا اللہ نلکا بنانے والے کا بھلا کرے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے، نیچے نماز پڑھی جا رہی ہے، یقیناً اللہ پاک اسے بھی جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مر جانا ہے، دنیا میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے فائدہ پہنچتا رہے۔